السلام علیکم کلا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چیپٹر نمبر 1 پاک اسٹڈی کا، جس کا ہمارا 6 لیکچر ہے، اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ اور فولکلور، یعنی کہ اوریجن ابتدا ہے، اینڈ ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ ترقی، اور فولکلور پاکستان میں عوامی کہانیوں کی ابتدا اور ترقی۔ اس کا اگر ہم بک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے، یعنی کہ عوامی کہانیوں کی ابتدا اور ترقی کیسے ہوئی پاکستان میں، چلیں اب اس کو بک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں۔ اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ اور فولکلور عوامی کہانیاں ان پاکستان میں ہیز اینشینٹ روٹ، قدیم جڑیں ہیں، ڈیسٹ کمی ہے، انٹروائنڈ گہری طور پر ود دا کلچرل اینڈ ہسٹوریکل نیریٹیوز، تاریخی روایات آف دا ریجن، علاقہ یا خطہ۔ اردو میں اگر اس کا مطلب لیں، پاکستان میں عوامی کہانیوں کی جڑیں بہت قدیم ہیں۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری کہانیاں، قصے اور روایات جو چلی آ رہی ہیں وہ کیا ہیں، عوامی کہانیوں کی جڑیں بہت قدیم ہیں، پرانے صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں، جو اس خطے کی ثقافتی اور تاریخی روایت سے گہری طور پر جڑی ہوئی ہیں۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے دی ڈائیورس، مختلف ہے، ایتھنک قومیتوں یعنی قومیت اور زبانوں کے گروہ کے لیے ان پاکستان میں ہیو رچ اورل ٹریڈیشن، زبانی روایات دیٹ ڈیٹ بیک سینچریز، صدیوں پرانی۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے پاکستان میں مختلف قومیت اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں مختلف ثقافت ہے تو صحیح، لیکن اس میں کیا ہے، پاکستان میں مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جن کی زبانیں بھی اپنی اپنی ہیں۔ وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں، جن کی اپنی اپنی زبانی روایات صدیوں پرانی ہیں، یعنی کہ جن کی اپنی اپنی کہانیاں اور قصے اور روایات ہیں جو کہ صدیوں پرانی ہیں۔ دیز ٹریڈیشن انکمپاس، یہ جو روایات ہیں ان کو شامل کرنا، رینج مختلف قسمیں آف اسٹوریز، دیومالی یا قصے، لیجنڈ داستانیں، پرووربس کہاوتیں، اینڈ سانگز گیت دیٹ ہیو بین پاسڈ آن تھرو جنریشن۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں ان روایات میں کہانیاں، دیومالی قصے، یعنی کہ ہماری دیوتاؤں، خداؤں اور ہیروز کی جو قصے کہانیاں ہیں، عقائد کے مطابق یہ اس کو کیا کہتے ہیں، دیومالی قصے، کہاوتیں، یعنی کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ سارے کیا ہیں، کہاوتیں۔ لوک گیت اور نظمیں شامل ہیں۔ لوک گیت مطلب کہ عوامی گیت اور نظمیں، وہی جو ہم جنگوں میں چلائی جاتی ہیں، یہ ساری کیا ہیں، عوامی گیت اور نظمیں ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتی آئی ہیں۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے دی ڈیولپمنٹ آف اے ڈائیورس ارے، مختلف اقسام کا مجموعہ پاکستانی فولکلور عوامی کہانیوں کا ہیز بین سگنیفیکنٹلی، اہم طور پر انفلوئنس اثر کرتا ہے، بائی بوتھ انڈو آرائن میتھولوجی، دیومالی کہانیوں کا، اینڈ ایرانک میتھولوجی، ایرانی دیومالا، وچ ڈیولپ ترقی یافتہ فرام دا ارلیئر انڈو ایرانک میتھولوجی۔ اس کا اگر اردو میں ہم مطلب لیں، پاکستانی عوامی کہانیوں کی ترقی میں ہندو آرائن اور ایرانی دیومالی روایتوں کا گہرا اثر ہے۔ یہ دونوں روایات دراصل ہندو ایرانی دیومالوں سے نکلی ہیں، جو ایک قدیم مشترکہ ثقافت تھیں۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، تاریخی پس منظر۔ یہ سارے جو پوائنٹ آ رہے ہیں، یہ سارے کس چیز کے ہیں، فولکلور، یعنی کہ فولکلور کس طرح ترقی ہوئی اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ سارے ہم کس چیز کے پوائنٹ پڑھ رہے ہیں، فولکلور کے۔ اور یہ سارے ہم نے جو ڈیٹا انگلش وغیرہ جو بھی کچھ اٹھایا، یہ ساری ہمارے بک سے ہی لیا گیا ہے، کوئی آؤٹ آف بکس نہیں ہے۔ یعنی اب اس کا ہم بک یہ لے لیتے ہیں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ فولکلور کا، تاریخی پس منظر۔ تاریخی پس منظر میں ہم کیا دیکھیں گے کہ فولکلور کیا تھا۔ فولکلور ان پاکستان اوریجنیٹ، ابتدا ہوئی پاکستان میں فرام دا اینشینٹ سیولائزیشن، قدیم تہذیبیں، دیٹ فلورشڈ ان دا ریجن سچ ایز دا انڈس ویلی سیولائزیشن، وادی سندھ کی تہذیب۔ اس کا اگر اردو میں مطلب لے لیں، پاکستان کی عوامی کہانیوں کا آغاز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی لوک گیت کہانیوں کا داستان کا آغاز ان قدیم تہذیبوں سے ہوتا ہے جو اس خطے میں پروان چڑھیں، جیسے وادی سندھ کی تہذیب۔ اب یہاں سے ہم یہی پوائنٹ لے لیں کہ وادی سندھ کی تہذیب کون سی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب بہت صدیوں پرانی ہے، 2500 سال پرانی ہے، اس سے بھی زیادہ پرانی تہذیبیں ہیں، جہاں سے ہماری عوامی کہانیوں کا آغاز قدیم تہذیبوں سے ہوتا ہے پاکستان میں۔
اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے اوور ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ دا انفلیکس آمد آف ویریس کلچر، مختلف ثقافتوں کا انکلوڈنگ ارائنز، پرشین ایرانیوں کی، گریکس یونانیوں کی، عربز عربیوں کی، ترک ترکوں کی، اینڈ افغان افغانوں کی انرچ مالا مال ہے دا لوکل فولکلور، مقامی عوامی کہانیوں کا بلینڈنگ، مل جانا ڈفرینٹ کلچرل ایلیمنٹ انٹو دا نیریٹیوز، کہانیوں کا۔ اس کا اگر ہم اردو میں دیکھ لیں، وقت گزرنے کے ساتھ ارائیوں، ایرانیوں، یونانیوں، عربوں، ترکوں اور افغانوں سمیت مختلف اقوام کی آمد نے مقامی عوامی کہانیوں کو مزید مالا مال کر دیا اور مختلف ثقافتی عناصر ان کہانیوں میں شامل ہو کر ایک منفرد رنگ اختیار کر گئے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وادی سندھ کی تہذیب کے علاوہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف جو ایرانیوں کی، یونانیوں کی ساری ثقافت، جب مختلف اقوام کی آمد یعنی کہ مختلف جو لوگ آئے ان کی آمد سے کیا ہوا، عوامی کہانیوں کو مزید اور ترقی ہوئی، جس سے کیا ہوتا ہے ہمارے جو ثقافتی عناصر اور مزید ترقی کرتے گئے، جن کے مل جانے سے کیا ہوا ہمارا مختلف ثقافت میں رنگ اور اختیار کر گئے۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے تھیمز اینڈ کریکٹر، یعنی کہ فولکلور کے موضوعات اور کردار کیا ہیں۔ اس میں ہمارے کردار اور موضوعات کون سے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ہماری جو پرانی کہاوتیں، یعنی کہ ہمارے پرانے موضوعات کون سے گزر چکے ہیں، سسی پونو، ہیر رانجھا، یہ سارے کیا ہیں تھیمز اینڈ کریکٹر، جس میں ہم یہ لے لیتے ہیں کیا ہے کامن تھیمز ان پاکستانی فولکلور، عوامی کہانیوں میں انکلوڈ لو اینڈ بریوری، لویلٹی، وفاداری اینڈ سپر نیشنل غیر فطری کریکٹر، موضوعات سچ ایز فیئریز، کہانی اور ڈیمونس، جن یعنی کہ سینٹس، نیک لوگ، اینڈ ہیروز، ہیرو پرومیننٹ نمایاں ریفلیکٹنگ عکاسی کرتے ہیں دا ویلیوز، قدروں کو، بلیوز، عقائد کو، آف دا کمیونٹیز، لوگوں کو۔ اس کا اگر اردو میں ہم مطلب لے لیں، پاکستانی لوک داستان یا پھر اس کو یہ کہہ لیں پاکستانی عوامی کہانیوں کے عام موضوعات میں محبت، بہادری، وفاداری، غیر فطری عناصر شامل ہیں۔ مطلب غیر فطری عناصر اس وجہ سے وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے ہمارے اپنے بنائے ہوئے رول اور عقائد اور اصول ہیں جو کہ غیر فطری ہیں، یعنی کہ ان پہ کوئی سائنسی تجربات نہیں ہوئے ہوئے، کہ یہ سارے پاکستان کی اپنی بنائی ہوئی کہانیاں اور محبت، وفاداری وغیرہ کے قصے کہانیاں خود ہی غیر فطری عناصر میں شامل ہیں۔ ان کہانیوں میں پریوں کی کہانی سنانا، جن ہو گئے، ولی ہو گئے، ہیرو وغیرہ، یہ سارے کردار نمایاں ہوتے ہیں جو مقامی لوگوں کی قدر اور عقائد کی عکاسی کرتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ہمارے ارد گرد اور علاقوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں، جو یہ سب باتیں کریں گے، یہ ہم ان کی شناخت کرتا ہے اور عکاسی کرتا ہے ان کے عقیدے کو اور ان کی قدروں کو۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ لے لیتے ہیں ریجنل ویریشن، یعنی کہ علاقائی قسمیں کون سی ہیں فولکلور کی، یعنی کہ پنجاب بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، کے پی کے ہے، سندھی بھی ہے، یہ سارے کیا ہیں علاقائی ریجنل یعنی کہ علاقائی قسمیں۔ اس کا ہم ریجنل ویریشن کیا لے لیتے ہیں، ایچ پروونس، یعنی کہ ہر صوبہ ان پاکستان میں ہیز اٹس یونیک منفرد فولکلور، لوک روایت رکھتا ہے۔ اس کا اردو میں اگر مطلب لیں تو پاکستان کے ہر صوبے کی اپنی منفرد لوک روایات ہیں، یعنی کہ اپنی عوامی روایات اور داستان ہے۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ لے لیتے ہیں فار ایگزامپل پنجابی فولکلور، مثال کے طور پر پنجابی لوک داستان یا ادب ہے از ریچ، بھرا ہوا ہے، بھرپور ہے، وتھ ٹیلز آف رومانس، محبت کی کہانیوں سے، ہیروئزم، بہادری کا، سچ ایز دا لو سٹوریز، محبت کی کہانیوں سے، اور جس میں کون سی ہے ہیر رانجھا کی، سونی ماہیوال کی۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ لے لیتے ہیں، یہ تو ہماری اس کی انگلش کے ترجمہ ہے، فار ایگزامپل اس کا ہم نے اگر اردو میں مطلب لے لیں، مثال کے طور پر پنجابی لوک ادب محبت اور بہادری کی کہانیوں سے بھرپور ہے، جیسے ہیر رانجھا اور سونی ماہیوال کی داستانیں۔ سندھی فولکلور، وہ پنجابی کی تھی، یہ سندھی کی ہے۔ سندھی فولکلور، سندھی لوک روایات انکلوڈ، جس میں شامل ہے دا فیمس ٹیلز، جس میں مشہور کہانیاں آف شاہ عبد اللطیف بھٹائی۔ اس کا اگر ہم دیکھ لیں وائل پشتو فولکلور، پشتو لوگ ادب کی فیچرز، ہیروئک بیلیڈز، بہادری کے گیت آف ویریئر سپاہی، ویریئس ویسے جنگجوؤں کو یعنی سپاہیوں کو کہتے ہیں، چیف ٹینز، قبائلی سردار۔
یعنی وہ کہتا ہے کہ جب کہ پشتو لوک ادب میں جنگجو سپاہیوں اور سرداروں کے بہادری کے گیت سنائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب اس لائن سے یہ لیتے ہیں کہ جب بھی کوئی جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں یا کوئی 14 اگست وغیرہ آتی ہے، اس میں جو ملی ترانے وغیرہ چلائے جاتے ہیں فوجیوں کے اوپر، باقاعدہ ویڈیو کے ساتھ، وہ سارے کیا ہیں، یہ بہادری کے گیت سنائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے اوپر ہمیں کوئی ایک سانگ یا نغمہ وغیرہ بنایا جاتا ہے، وہ سارا یہی پوائنٹ کہہ رہا ہے کہ جنگجو اور سرداروں کے اوپر بہادری کے گیت بنائے جاتے ہیں۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ لیتے ہیں بلوچی فولکلور، بلوچی لوک کہانیاں آفٹن ریوالوز گھومتی ہیں اراؤنڈ گرد اور بریوری، بہادری کے، اینڈ آنر، عزت کے۔ اس کا اگر اردو میں پوائنٹ لے لیتے ہیں بلوچی کے مطلب بلوچی لوک کہانیاں زیادہ تر بہادری اور عزت کے موضوعات کے گرد گھومتی ہیں۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے فیمس فولک ٹیلز آف پاکستان، پاکستان کی مشہور لوک کہانیاں۔ لوک کہانیاں میں کون سی ہیں پاکستان کی مشہور فیمس لوک کہانیاں؟ آدم خان ہوگی، ہیر رانجھا ہوگی، سسی پونو، سونی مائی والی، سارے کیا ہیں فیمس فیک ٹیلز آف فولک ٹیلز آف پاکستان۔ فیمس فولک ٹیلز فرام پنجاب آر ہیر رانجھا، سونی مائی وال اینڈ مرزا صاحبان۔ یہ کون سی ہیں فیمس لوک ٹیل کہانیاں؟ پنجاب کے مشہور لوک کہانیوں میں ہیر رانجھا، سونی مائی وال اور مرزا صاحبان شامل ہیں۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے دا فیمس ٹیلز فرام سندھ include سسی پنو، عمر ماروی اینڈ مومل رانو، جس میں وہی کہہ رہا ہے سندھ کے معروف کہانیاں سسی پنو، عمر ماروی اور مومل رانو ہیں۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے فرام خیبر پختونخوا، خیبر پختونخوا میں دا فیمس ٹیلز آر آدم خان اینڈ درخانی، یوسف خان اینڈ شیر بانو، جس کا آگے اگر اردو میں پوائنٹ ہم دیں خیبر پختونخوا کی مشہور لوک داستانوں میں آدم خان، درخانی اور یوسف خان اور شیر بانو شامل ہیں۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے ہانی اینڈ شین مرید، گوہر اینڈ بیبو آر فیمس فولک ٹیلز اور بلوچستان۔ یہ کس کی مشہور فولک ٹیلز ہیں؟ بلوچستان کی۔ وہ کہ بلوچستان کی مشہور کہانیاں ہانی اور شین مرید اور گوہر اور بیبو ہے۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے دا لیجنڈ آف شیری بداد اینڈ فوک ٹیل سراؤنڈنگ دا مائسٹیکل ماؤنٹین ناگنا پربت اینڈ اٹس فیئریز آر فیمس ان گلگت بلتستان۔ گلگت بلتستان میں شیری بدت کی روایات اور ناگنا پربت پہاڑ سے منسلک پریوں کی کہانیاں مشہور ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں فیمس فولک ٹیل۔ دا ٹیل آف راجا رسولو اینڈ دا اسٹوری آف ہمال اینڈ نگاری آر فیمس ٹیلز فرام آزاد جموں اینڈ کشمیر۔ یہ ساری کیا ہیں کشمیر اور آزاد جموں کشمیر کی مشہور کہانیوں میں راجا رسولو کی داستان اور ہمال اور ناگرائن کی کہانی شامل ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اوکے، اللہ حافظ۔